ہزاروں مرتبہ اللہ کی لعنت ہو اس ملعون کے اوپر، اس لیے کہ کسی کافر کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ محمد کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے۔ ایک طرف تمہاری بات ہے کہ محمد ایسے تھے، ایک طرف اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ محمد بہترین بلند اخلاق کے مالک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے کافی تھے وہ، اور تم کہتے ہو کہ ایسے تھے ویسے تھے، ڈھونگی تھے، مانسک اعتبار سے بیمار تھے، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے، اور اپنی طرف سے بہت ساری باتیں لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیش کیا۔ اٹھاؤ تم اپنے اسی مٹ کے ایک گرنتھ میں جا کر دیکھو، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ کیا کہا محمد نے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وحی کی جاتی ہے، اللہ کے طرف سے فرشتے آتے ہیں، تب جا کر نبی ان باتوں کو قوم کے بیچ میں رکھتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی مرضی سے کوئی بات نبی قوم کے بیچ میں نہیں رکھتا ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر اللہ کے طرف سے وحی کی جاتی ہے، تب جا کر وہ نبی اور رسول اپنے قوم کے بیچ میں وہ باتیں رکھتا۔ یقین نہ ہو قرآن پر تم تو یقین کرتے بھی نہیں ہو، تو اٹھاؤ اپنے اس خدا کی بات گرنتھ کو جس مٹھ میں تم جاتے ہو، وہ گرو جی کے مٹھ میں، نام ان کا پوری دنیا جانتی ہے، مانسک اعتبار سے تو وہ بیمار ہیں، ان کے مٹھ میں جا کر اور ان کے شرن لے کر تم بولتے ہو۔ ان کی گرنتھ میں بھی لکھا ہوا اہمے وسویمدم بدامی جشتم دبا برتمانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام۔ منشیہ دیو گن اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ایشور کے طرف سے سندیش بھیجا جاتا ہے، اور جس ذات پر ایشور کا سندیش جاتا ہے وہ بڑا کرپالو اور دیابان ہوتا ہے۔ لوگوں کے طرف جو میسج دیے جاتے وہ ایشور کے طرف سے پہلے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ پوچھو کیا فرق ہے قرآن کی اس آیت میں وما ينطق عن الهوى اور اہمے وسویمدم بدامی جشتم دوا برتمانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشنم سمیدھام؟ کوئی فرق ہے؟ There is no quite difference between both things and between منتر and between the قرآن کریم سے آیا، کوئی فرق ہی نہیں۔ تو اپنے طرف سے کوئی بات ہی نہیں کہتے، تم نبی کے اوپر الزام کیسے لگاتے ہو جی؟ دوسری بات کیا کہی؟ ایک بات کیا کہی انہوں نے کہ ڈھونگی تھے۔ ڈھونگ کا مطلب جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ڈھونگ کرنا، حقیقت کچھ اور ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کفار مکہ بیچ میں، مشرکین مکہ بیچ میں مشورہ کر رہے تھے کہ نبی کو کیا بات کہی جائے، اور نبی کے بارے میں کہو کہ یہ کاہن ہے۔ تو پھر انہی میں سے ایک بولتا تھا کہ نبی کے اندر تو، محمد کے اندر تو کاہنیت کی کوئی چیز علامت نہیں ہے۔ تو پھر دوسرا کہتا تھا نہیں کاہن نہیں، جادوگر کہو۔ تو انہی میں سے کوئی کہتا تھا کہ جادوگر ناپاک ہوتے ہیں اور محمد تو ہمیشہ پاک رہتے ہیں، جادوگر گندے رہتے ہیں اور محمد رسول اللہ تو، محمد ابن عبداللہ تو ہمیشہ پاک صاف شفاف رہتے ہیں، اپنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیسے ان کو جادوگر کہہ سکتے ہو؟ خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کا ایکسپلین کر رہے ہیں، خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کی دفاع کر رہے ہیں، خود ہی سے۔ اب بتاؤ قرآن میں صاف صاف لفظوں میں بیان کیا گیا کہ محمد رسول اللہ نہ جادوگر، نہ دیوانہ، نہ مجنون، نہ پاگل، کچھ بھی نہیں۔ تو کون تھے وہ رحمت للعالمین تھے۔ محمد رسول اللہ کون تھے؟ واللیل اذا یغشا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ محمد کون تھے؟ وسیم رضوی معلوم ہے تمہیں؟ پڑھو سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔
ان کے اسماء اور ان کی تعریفات، ان کے سارے پرشنس، ان کے سارے صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیچرز پوری دنیا کے اندر میں تذکرہ کروایا۔ اٹھاؤ کسی بھی کتاب کو، نبی پاک علیہ السلام کی امانت، دیانت، صداقت سب تم کو ملے گا وہاں پر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صرف قرآن میں مت ڈھونڈو جو تمہارے خدا ہیں، تمہارے ڈپلیکیٹ خدا، تمہارے پاپی مجرم جن کو اپنا تم گرو مانتے ہو، جن کے تلوے چاپتے ان کی کتابوں میں محمد کی صداقت کا، امانت کا تذکرہ موجود۔ ڈھونگی بولتے ہو، محمد نے اگر ڈھونگی ہوتے، ظالم ہوتے، جابر ہوتے تو آپ علیہ السلام نے دشمن کو بھی آپ نے معاف کر دیا ہے۔ آپ کے چچا کے جسم کا مسئلہ کرنے والا وحشی کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ صحابہ کرام کو بے رحمی کے ساتھ تکلیف دینے والے ان کافروں، مشرکوں کو آپ نے دل سے معاف کر دیا ہے۔ جاؤ، آج ان پر الزام لگاتے ہیں۔ اور دوسرا الزام کیا لگایا؟ دوسرا الزام لگایا کہ محمد رسول اللہ مانسک اعتبار سے بیمار۔ مانسک اعتبار سے بیمار مطلب وہ آدمی جس کو بولتے ہیں نا کہ ہم لوگ یہ ہوپ لیس ہے، یہ آدمی اس کا تار چھٹا ہوا ہے، یہ مائنڈ کا کریک آدمی ہے، ہم لوگ بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ بھئی مانسک اعتبار سے بیمار۔ مانسک اعتبار سے تو بیمار تم ہو۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے محمد کے بارے میں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وانك لعلى خلق عظيم، ان کے ماننے والوں کے لیے کہا جاتا اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون۔ ایک طرف کہا جاتا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے بارے میں قرآن رتب اللسان کہتا، اور ایک طرف تم کہتے ہو کہ نہیں جی وہ تو مانسک اعتبار سے بیمار تھے۔ اگر وہ بیمار ہوتے تو 23 سال کے اندر 1.25 لاکھ سے ادھک کلمہ پڑھنے والے پیدا نہیں کرتے۔ اگر وہ بیمار ہوتے تو قیصر و کسریٰ کے محل کے اندر زلزلہ لرزہ طاری نہیں ہوتا۔ اگر وہ مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو کفار و مشرکین، یہود و نصارہ آپ سے ڈرتے رہی اور آپ سے دشمن آپ سے محبت نہیں کرتے۔ اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے بہادر کو اپنی دانائی سے، ہوش مندی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے۔ اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا۔ اگر مانسک اعتبار سے محمد بیمار ہوتے تو 23 جنگیں آپ نے لڑی ہیں، کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بہایا۔ اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو طائف کے میدان میں آپ کے اوپر پتھروں کی بارشیں کی گئی، اس کے باوجود بھی آپ نے دشمنان اسلام کے لیے، دشمنان کلمہ کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی۔ اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو مکۃ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے محمد رسول اللہ چلے تھے، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تلوار تیز تھی، آپ کفار کو، آپ ابو جہل کے چیلوں کو، آپ عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ کے ماننے والوں کو ان کی گردنیں خم تھی، محمد کے شیروں کی تلوار تیز تھی۔ آج ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، محمد کے چیلوں کی تلوار تیز تھی، ایک ایک کا بدلہ لیا جاتا، لیکن محمد نے کہا کہ جاؤ میں معاف کرتا ہوں سب کو، اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، سب کے سب آزاد ہو جاؤ۔ آج محمد ابن عبداللہ کسی بیٹی کو، کسی بچے کو یتیم کرنے کے لیے نہیں آیا، کسی ماں کو بیوہ کرنے کے لیے نہیں آیا، اور کسی بہو کے سر سے دوپٹے کو چھیننے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ محمد ابن عبداللہ آج رحم و کرم بن کر آیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وسیم رضوی دیکھو اور اپنے خداؤں کو اور اپنے دیوتاؤں کو، اپنے ان کرپٹ لیڈروں کو بتاؤ کہ مجھے کیوں بلواتے ہو محمد کے بارے میں ایسا۔ محمد رسول اللہ مانتے کے اعتبار سے مضبوط نہیں تھے بلکہ اسٹرانگ تھے، اور محمد کے ڈر سے نہیں، روم سے حضرت صہیب رومی بھی آ کر کلمہ پڑھتے، اور فارس سے حضرت سلمان فارسی بھی آ کر کلمہ پڑھتے، اور تو اور بلکہ یمن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کلمہ پڑھتے،
اور حبشہ سے حضرت بلال حبشی بھی آپ علیہ السلام کی دیوانے بنتے. جو مانسک اعتبار سے بیمار ہو تو اتنے دور دور سے لوگ آ کر کے ان کے دوست بنیں گے کیا؟ اور تیسری بات کیا کہی میرے بھائیو؟ تیسری بات یہ کہی محمد کے بارے میں کہ وہ عورت کے عیاش تھے. یعنی الزام اس لیے لگایا عورت کے عیاش کی وجہ سے کہ آپ نے 11 شادی کی. اچھا محمد نے اگر 11 شادی کی تو کیا کہہ دیا انہوں نے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ عورتوں کے عیاش تھے؟ صرف کتنی شادی؟ 11 شادی. بیک وقت 10 بیویاں آپ کے پاس رہی. اس میں ایک مصلحت ہے. انہوں نے تو 11 شادی کی. جنہوں نے 1616 بیوی 23 بیویاں کی ان کو کیا کہو گے؟ ان کے بارے میں تو بولے نہیں. ان کے بارے میں بولنا چاہیے. کون تھے وہ؟ کرشن جی تھے. 1623 بیویاں انہوں نے کی. تو وہ کیا ہوئے؟ اگر محمد عورت کے عیاش ہیں تو کرشن جی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ان کے بارے میں بھی کچھ بولو. شری رام چندر جی کے ابا محترم راجہ دشرت نے 3 شادی کی. ان کے بارے میں بھی بولو. وہ چھوڑو. پٹیالہ کے مہاراجہ بھوپندر سنگھ، ان کی کتنی بیوی تھی؟ ان کی 5 تو شادی کی تھی اور 300 نوکرانی باندیاں تھی. یعنی یہ کہو کہ 305 بیویاں تھی. کن کی؟ راجہ بھوپندر سنگھ. یہی پٹیالہ. ان کے بارے میں کیا کہو گے جی؟ وسیم رضوی صاحب بولیے کیا کہیں گے؟ وہ تو چھوڑو. تعجب ہوگا. چترکیتو ایک راجہ گزرا ہے بہت پہلے. بھگوت قرآن میں ان کا تذکرہ. پتہ ان کی کتنی بیوی تھی؟ ہم نے جب پڑھا تو ہمارے بھی ہوش اڑ گئے. 1 کروڑ بیوی تھی اس کی. 1 کروڑ راجہ کی چترکیتو کی 1 کروڑ بیوی تھی اور بچہ کسی کا نہیں تھا. ساری عورتیں بانج. تب رنگا شرما پرماتما آئے، نارائن مہادیوا آئے. ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ارے کیتو صرف 1 کروڑ بیوی ہے، تم سے کچھ ہوتا نہیں ہے، ایک بھی بچہ نہیں ہے تمہارا. انہوں نے کہا کہ حضور پرماتما ہم کیا کریں، مہارشی کچھ کر دیجئے. تب ان کی جو بڑی بیوی ہے اس کو بلایا، اس کو کچھ پڑور کر منتر سنتر دیا، تب جا کر کے ان کا ایک پتر وجود میں آیا. کتنی بیوی تھی؟ 1 کروڑ بیوی. وہ کیا ہوئے پھر؟ الزام تو لگاتے ہیں. ابھی یہ میزورم میں ایک بہت بڑا مکھیا، نام مجھے یاد نہیں ہے، مکھیا گزرا. اس کی کتنی بیوی تھی؟ 94 بیوی تھی. 94 اس کی بیوی تھی اور ان میں سے 54 بیٹے، 39 بیٹیاں، 94 بیوی. پتہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے انہوں نے خود سے بڑا اسکول بنایا تھا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، باہر کے بچوں کو نہیں، کہ ان کے اتنے بچے تھے ان کے. تو وسیم رضوی کو یہ سب معلوم نہیں ہے. ان کے بارے میں بھی کچھ بولو، کیونکہ ہم جانتے ہیں تم بول نہیں رہے، تم کو بلوایا جا رہا ہے. اور یاد رکھو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو کوئی اللہ کے نبی کے بارے میں کسی غلط بات کی نسبت کرتا ہے یا جو نبی کی طرف سے جو باتیں نہیں کہی گئی اس کی نسبت ادھر کرتا ہے، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور وہ ٹھکانہ ہے ہی جہنم. کن کا؟ شیعان علی کا. حضرت علی کو سب کچھ مانتے ہیں، اما عائشہ کے اوپر تہمت لگاتے ہیں بدکاری کا، حالانکہ قرآن کریم میں صاف لفظوں میں ایکسپلین کیا ہے محمد رسول اللہ عورت کے دیوانے ہوتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی میں نے پہلے بھی بتایا. نوجوانوں تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے، آپ بھی یاد رکھو. آپ علیہ السلام کی پہلی شادی 11 ہے، اس لیے پہلی بول رہا ہوں. پہلی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے ہوتی. حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، یعنی 15 سال آپ علیہ السلام سے بڑی عورت. اور آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، معمر بھی تھی، اور ان سے پہلے بچے بھی ہو چکے تھے، ان سے پہلے اولاد بھی تھی. لیکن نبی سے نکاح کے بعد
आप अलैहिस्सलाम ने पूरे 25 साल से लेकर 54 साल तक पूरी जवानी हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपने बिता दिया। वसीम रिजवी नाहंजार मलऊन, तुम्हें सोचना चाहिए अगर नबी अय्याश होते तो जवानी की उम्र में कुंवारी लड़कियों से शादी करते। जैसे श्री कृष्ण जी ने, उनके बहुत सारे दासी थे, उनके बहुत सारे गोपियां थी, और बहुत सारे जैसे राजा भूपेंद्र सिंह के महाराष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया के कॉस्मेटिक का सामान लाकर अपने घर में रखते थे और अपने पसंद से, अपनी मर्जी से औरतों की शक्लों के अंदर प्लास्टिक सर्जरी करवाया करते थे। उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 25 साल से लेकर 54 साल तक आपने बूढ़ी औरत के साथ पूरी जिंदगी बिता दी। अगर औरत के साथ आपको जिंदगी बिताने का अगर शौक होता तो सबसे पहले जब ख्वाजा अबू तालिब के पास उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा पहुंचे थे और कहा था कि ए ख्वाजा अबू तालिब, तुम अपने भतीजे को रोक लो, नए दीन की तबलीग कर रहा है, तुम मना कर लो। हम उनको अगर कोई औरत चाहिए तो अरब के तमाम कबीलों की खूबसूरत औरतों को जमा करता हो, मोहम्मद जिससे चाहे शादी कर ले। लेकिन दुनिया जानती, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि चचा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ नहीं। अगर ये लोग मेरे हाथ में चांद सूरज को लाकर रख दें, चंद्रमा और सूर्य को मेरे हाथ पर लाकर पटक दे, मैं तब भी अल्लाह के उस काम से बाज नहीं आ सकता जिस काम के लिए मुझे मेरे अल्लाह ने नबी और रसूल बनाया है। लाखों इल्जाम लगाओ वसीम रिजवी, तुम्हें मरने के बाद तुम्हें तुम्हारे अल्लाह के पास जवाब देना होगा। वो तुम्हारे इमाम साहब जो छुपे हुए हैं ना गार में, वो जब आएंगे 10 पारे लेकर, उस वक्त भी तुमको वो सवाल करेंगे कि हम तो दीवाने मोहम्मद के थे, हम तो आशिक, हम तो दीवाने कुरान के थे, हम तो दीवाने अहादीस रसूल के थे, हमने कभी इल्जाम नहीं लगाया, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तो उस वक्त वसीम रिजवी कहेगा नहीं जनाब, हम तो मजबूर थे, हम तो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम थे, हम पर केस हो गया था। और सबसे बड़ी बात यही है कि उन पर केस हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी बैठी थी, अब इनको दिन में तारे नजर आते हैं, तो अपने उन खुदाओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप बके जा रहे हैं। इनकी बीवी भी छोड़कर इनको चली गई, इनके बेटे भी छोड़कर चले गए। जिनके बीवी बाल बच्चे सब छोड़कर चले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रंडवा। रंडवा हो गया है दुनिया में ही अजाब उस बंदे को। आप अलैहिस्सलाम ने अगर 11 शादियां की, बीवी आपने औरत को क्या मकाम दिया पता है? वेदों के अंदर साफ लफ्जों में अधे पश्चिम परी संतराम पादर और हर माते कौशल पको, अधे अधे पश्चिम माते कौशल पको, वेदों में तज़किरा। और ये फजीलत कब दी गई, औरत को यह मकाम कब मिला? जब औरतों को जिंदा दफन करते थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि स्टॉप किलिंग द वुमेन, बंद करो औरतों को मारना। औरत नापाक समझते थे। आज भी जुडाइज्म में, यहूदी के अंदर में औरत को कहते हैं कि औरत